جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تصوف یا روحانیت یا علم لدنی، علم باطنی، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ یہ انسان کی صرف روحانیت کی تربیت نہیں کرتا بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب آدمی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مرشد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ اپنے مرید کے ذکر، اذکار، وظائف و تسبیحات اس میں انہیں گائیڈ کرے، کیونکہ وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے زندگی کا، کیونکہ اسلام پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پوری زندگی پر محیط ہے پوری طرح۔ اس لیے اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو چونکہ اسلامی تعلیمات انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کر رہی ہیں، تو مرشد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مرید کی پوری زندگی کے تمام پہلو جو بھی ان کے مطابق اس کی تربیت کر دے۔ مرشد اپنے مرید کی ٹریننگ کرتا ہے سوشل ریسپانسبلٹیز کو ڈسچارج کرنے کے بارے میں، مرشد اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اکنامک اینگل سے، غرض سے ہر طریقے سے اپنے مرید کی تربیت کر دے گا، اس کے مینرز، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے بیہیویئر، اس کے ایٹیٹیوڈس، ان سب کی وہ تربیت کرتا ہے۔ تو جس انسان کی زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب آئے کہ اس کے ایٹیٹیوڈس ٹورڈز لائف پازیٹیو ہو جائیں اور اللہ کے قائم کردہ حدود کے مطابق ہو جائے، انسان ویل مینرڈ ہو، ویل ایجوکیٹڈ ہو، مجسم علم ہو جائے، دوسرے تمام لوگوں کے حقوق کو نہ صرف پہچانتا ہو، انہیں ریلائز کرتا ہو، بلکہ ان حقوق کو حد الوسع ادا بھی کرتا ہو اور آسان طریقے پر کرتا ہو، لیکن اس کی اپنی ذات کا دوسرے پر کوئی کلیم نہ ہو، تو ایسا شخص کس کو پسند نہیں آئے گا۔ اور جب وہ لوگوں کو پسند ہوگا، ان کے دل میں گھر کر جائے گا، تو کامیاب بھی ہوگا۔